جب براق کی سواری لائی گئی، اللہ کے حبیب نے براق کو دیکھا تو اللہ کے حبیب رونا شروع کی۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، یہ خوشی کا سبب ہے، میرے محبوب کا رونا یہ کیا ہے، کہ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے محبوب خوشی کے وقت رو رہے ہیں، رنج و ملال میں ہے، افسردہ ہے، پریشان ہے۔ تو جبرائیل سے آقا کہتے ہیں اے جبرائیل سنو، یقیناً آج مجھے قلعت سے سرفرازی ہوئی ہے۔ اے جبرائیل، میرے لیے براق کی سواری آئی ہے۔ اے جبرائیل، میرے لیے مخرف فرشتے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اے جبرائیل، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے لوگ، میرے امتی اپنی اپنی قبر سے پریشانی کے عالم میں نکلے گے۔ میری امت پریشان، بھوکی پیاسی، گردن پر، اپنی گردن پر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے قبروں سے نکلے گی۔ اے جبرائیل، وہ پریشان حال ہوگی۔ قیامت کا جو سفر ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو فاصلہ ہوگا، 50,000 سال کا وہ راستہ ہوگا۔ قیامت کا راستہ 50,000 سال کا ہوگا، پلسرات کا راستہ 20,000 سال کا ہوگا۔ اے جبرائیل، میری امت کے لوگ، میرے امتی وہ راستہ کیسے طے کریں گے؟ میں اس بات کو لے کر میں مغموم ہوں، میں غمزدہ ہوں۔ مجھے یہ بات، مجھے اس افکارات رلا رہے ہیں، یہ فکر مجھے رلا رہی ہے کہ میرے گناہگار امتی کیسے قدم اٹھائیں گے، کیسے اس راستے کو پار کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اے رحمت للعالمین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں غمزدہ نہیں کریں گے، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، ہم تمہیں افسردہ نہیں کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم غمزدہ ہو، تم پریشان حال ہو۔ اے میرے حبیب، جس طرح آج میں نے تمہارے در دولت پر براق کو بھیجا ہے، اے حبیب، آپ کے خاطر آپ قیامت کے دن آپ کی امت کی ایک ایک قبر پر براق بھیجوں گا۔ وہ براق آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو جو راستہ ہے قیامت اور بصیرت کا، وہ لے کر اور پار کرائے گے اور جنت میں بہشت میں داخل فرمائے۔ میں آپ کے خاطر ان کی خبروں پر ایک ایک براق بھیجوں گا اور وہ راستہ طے کرا کر انہیں بہشت میں داخل کر دیں گے، بہشت میں پہنچا دیں گے۔ عزیزان گرامی، تھا کہ کرم ہو رہا ہے، کس کے صدقے میں ہو رہا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ آج کی رات ہم جانتے ہیں، بات طویل ہو رہی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں، آج کی یہ رات نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا کیا۔ آپ دیکھیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے جنت مل جائے، کیسے ملے؟ ہم الماری خریدتے ہیں، اس لیے اچھے کپڑے رکھنے کے لیے، صاف کپڑے رکھنے کے لیے الماری خریدی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ اس الماری میں کوئی گندے کپڑے نہیں رکھتا۔ کوئی رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ گندے کپڑوں کے لیے ڈسٹ بن ہوتی ہے، باسکٹ ہوتی ہے، لیکن الماری جو بنائی جاتی ہے صاف کپڑوں کے لیے، رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، کوئی گندے کپڑے نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت بنائی وہ پاک لوگوں کے لیے بنائی۔
نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، متقین کے لیے بنائی ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں گناہگار نہیں جائے گا، گناہگار کے لیے تو دوزخ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے جنت ملے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس تحفے کی قدر کرنی پڑے گی جو تحفہ رب نے مصطفیٰ کو آج کی رات عطا کیا۔ اس تحفے کی قدر ہم کریں گے تو رب تعالی ہم پر کرم کرے گا، تو ہمیں نماز ادا کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں سنو، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے نہر جا رہی ہو، تم 5 مرتبہ غسل کرو گے تو تمہارے ظاہری جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو 5 وقت کی نماز اللہ کی رضا کے خاطر پڑھو گے تو تمہارا باطن پاک و صاف ہو جائے گا، تمہارا دل پاک ہو جائے گا، تمہارا دل سیاہ نہیں رہے گا۔ جب تم نماز ادا کرو گے دل پاک ہو جائے گا۔ جب تمہارا دل پاک ہو گیا، باطن پاک ہو گیا، تو اس کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی آخری بات، کوئی ہمیں تحفہ لا کر دے، کہے کہ مدینہ منورہ کا تحفہ، کیا ہم اس کے تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو وہ تحفہ لانے والا ہم سے خوش ہوگا؟ ہم سے ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ میں نے اتنی محبت سے تحفہ ان کے لیے لایا اور یہ میرے تحفے کی قدر نہیں کر رہے، ناراض ہو جائے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ نماز کا تحفہ کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ کس نے لایا؟ کس نے عطا کی؟ بھیجنے والی نمازوں کا تحفہ جو آیا لامکان کی وسعتوں سے آیا، رب نے بھیجا، رب العالمین نے بھیجا رحمت للعالمین کے ہاتھ۔ رحمت للعالمین نے ہمیں عطا کیا، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو عطا نہیں کریں گے تو کیا ہم سے خدا اور اس کے حبیب راضی ہوں گے؟ ہرگز ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم سے ناراض ہوں۔ جب اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے تو دنیا میں بھی ہمیں فلاح نہیں ملے گی، آخرت میں بھی فلاح نہیں ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں فلاح ملے تو اس تحفے کی قدر کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں پروردگار راضی ہو، اس کے حبیب راضی ہو، تو ہمیں اس مقدس تحفے کا خیال رکھنا ہوگا، ادب و احترام کرنا ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا، محبت کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہوگا، تو یقیناً دونوں